اور جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے، اس پر اس ایوان کو حکومت کا موقف پیش کروں۔ جناب والا، آپ جانتے ہیں کہ یہ خطہ عرصہ دراز سے کشیدگی کا اور عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے بہت سے ایشوز ہیں جو ابھی بھی حل طلب ہیں، اور ان پر وہ توجہ نہیں دی گئی اور وہ سمر کرتے آئے ہیں، اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس نے اس پورے خطے کو ایک ٹرموئل کا شکار کر دیا۔ نہ صرف ٹرموئل سے دوچار ہے یہ خطہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ خطہ بدقسمتی سے جو امن اور استحکام سے جو خوشحالی آتی ہے، جو پراسپیرٹی آتی ہے، اس سے بھی محروم رہا۔ اس تناظر کو، اس پس منظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر جو آج کے حالات جس نے ایک نئی تناؤ اور کشیدگی کو جنم دیا ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ جناب چیئرمین، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ 27 دسمبر کو ایک راکٹ اٹیک فورسز ہے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے اور ایک امریکی کانٹریکٹر اس میں مارا جاتا ہے، اور دیگر کافی جو یو ایس سروس کے جو ہوتے ہیں ممبرز، وہ بھی اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، 29 تاریخ کو ایک رد عمل ہوتا ہے، اور اس رد عمل کے نتیجے میں امریکہ کارروائی کرتا ہے اور اس ملیشیا کے لگ بھگ 25 افراد ہلاک ہوتے ہیں اور 50 کے قریب زخمی ہوتے ہیں۔ اس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں احتجاج کا۔ چنانچہ 31 دسمبر کو لوگ موجود ہوتے ہیں، گھراؤ اس کا ایک اس کا احتجاج کا ذمہ دار 1 تاریخ کو مانی جو بعد میں نشانہ کیے گئے، اس کو اس کا پلانر اور ماسٹر مائنڈ ان کی نظر میں وہ ان کو دکھتا ہے۔ چنانچہ 3 تاریخ کو ایک ڈرون کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس نشانے سے ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو کہ عراق کی جو ملیشیا کے ڈپٹی کمانڈر ہیں، اور ان کا نام ہے ابو مہدی المہندس، وہ بھی اور 9 افراد اور متاثر ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو جو اس خطے پر نظر رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں نہ صرف تشویشناک کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ
اہمیت کے لحاظ سے ان کی نظر میں یہ واقعہ جو 2011 کا اسامہ بن لادن کا آپریشن تھا جس میں اس کو نشانہ کیا گیا تھا، اور 2019 میں جو ابو بکر البغدادی جو داعش کا چیف تھا، اس سے بھی اس کے اثرات زیادہ گہرے اور سنگین ہو سکتے ہیں اور تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ایران میں، عراق میں ایک احتجاجی کیفیت آپ کے سامنے جنم لیتی ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، غم و غصہ کا اظہار آج بھی جاری ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایران کی قیادت فی الفور ایک ہنگامی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے ساتھ ساتھ عراق میں بھی اس کے خلاف ایک عوامی رد عمل سامنے آتا ہے، اور اس عوامی رد عمل کی ایک شکل اور اس کا ایک عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ جب ہفتے کے روز وہاں جنرل قاسم سلیمانی کا جنازہ ادا کیا گیا تو لوگوں کی تعداد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رد عمل کی کیفیت کیا ہوگی۔ عراق کی پارلیمنٹ کا ایک ہنگامی ایکسٹرا آرڈنری اجلاس کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ کل ہوا بروز اتوار، اور اس اجلاس نے پوری صورتحال کا احاطہ کرنے کے بعد اہم فیصلہ کیا، اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ جتنے فورن ٹروپس ہیں ایک ریزولوشن کے ذریعے جتنے فورن ٹروپس ہیں اس کا ایوان نے قرارداد پاس کی کہ ان کو فی الفور عراق کی سرزمین چھوڑ دینی چاہیے، they should be expelled، اور اپنے وزیر خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ اقوام متحدہ جائیں اور اقوام متحدہ جا کر باقاعدہ ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں جس میں کہ یہ جو یو ایس اسٹرائک ہے ان کی نظر میں انٹرنیشنل لا اور یو این چارٹر کو وائلیٹ کرتی ہے، اس کا وہاں ذکر کریں۔ اب اس صورتحال کو جو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ایوالو کر رہی ہے اور وقت بتائے گا کہ الٹیمیٹلی یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، جو نازک ہے، حساس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو بھانپتے ہوئے پاکستان اور حکومت پاکستان نے فی الفور 3 تاریخ کو اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور اگلے روز جیسے ہی میں ملتان سے لوٹا کہ میں عرس کی تقریبات میں مصروف تھا تو میں نے جو ایک ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کا فیصلہ کیا، میں نے اس خطے کے جو اہم وزراء خارجہ ہیں ان سے رابطے کا فیصلہ کیا، اور کل بروز اتوار میں آپ کو اور اس ایوان کو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایران کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی، میں نے پاکستان کا موقف ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے معلومات بھی حاصل کی اور ان کے تاثرات اور جذبات سے واقفیت بھی حاصل کی۔ یقیناً وہاں ایک غم و غصے کی کیفیت ہے، فطری سی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے بات کی، وہ بھی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی خطے کے بارے میں جو ان کی اسیسمنٹ ہے مجھ سے شیئر کی۔ لیبیا میں جو نئی کیفیت جنم لے رہی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی،
اور ان کا انپٹ بھی میں نے حاصل کیا، اور سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی۔ ان 4 وزراء خارجہ سے میرا کل بروز اتوار شارٹ نوٹس میں رابطہ ہو گیا، اور مزید رابطوں کا میں نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ اور جو اہم ممالک ہیں ہمارے خطے کے، ان سے بھی رابطہ کیا جائے، اور جیسے جیسے تشویش بڑھ رہی ہے، یورپین یونین ہے اور دیگر اہم ممالک ہیں، ان سے بھی انپٹ لیا جائے اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھا جائے۔ چین کے ساتھ میں ایوان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وی آر ان کمیونیکیشن، اور ہمارے ان کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے، اور ہم نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں۔ جناب والا، میں یہ بالکل ایوان کی خدمت پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سچویشن میں آج دیکھ رہا ہوں مڈل ایسٹ میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ بہت نازک ہے، فلوئڈ ہے، تشویشناک ہے، اور یہ کوئی کروٹ لے سکتی ہے۔ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس سچویشن کو جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک تھوڑا سا جائزہ جذبات کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا تقابلی، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے، اور یہ خطہ کتنے بڑے چیلنج سے دوچار ہو چکا ہے۔ جناب والا، ایران کے، جو میں پہلے عرض کر چکا، سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس کے بعد ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنہ، وہ برملا اظہار کر چکے ہیں اور انتقام کا وہ ایک وعدہ کر چکے ہیں اپنی قوم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر حسن روحانی اس واقعے کو، اس ایکشن کو انٹرنیشنل ٹیررزم سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جن سے میری بات ہوئی، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت خطرناک فعل تھا، اور اس سے اس خطے میں ان کی رائے میں ایک نہ صرف یہ ایک قدم احمقانہ تھا، بلکہ اس خطے میں کشیدگی بڑھے گی، ایسکیلیٹ کی جائے گی، اور اس واقعے نے ٹینشن تو پہلے بھی تھی اور اس کا پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن اس سے ایسکیلیٹ ہو جائیں گی ٹینشنز۔ عراق کے وزیر اعظم کا بھی بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، عادل مہدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے، یہ جو ڈرون اٹیک ہوتا ہے، ان کی نظر میں یہ فلیگرنٹ وائلیشن ہے اس سیکیورٹی ایکارڈ کی جو عراق اور امریکہ کے درمیان ہے۔ مقتدی الصدر جو مہدی فورس کے سربراہ ہیں، وہ اپنی فورس کو ہائی الرٹ پہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی، آپ اس کے نام سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اس واقعے کے بعد عراق کے اندر فورن ٹروپس کی موجودگی ناقابل برداشت ہے۔ We will not tolerate the presence of foreign troops in Iraq، یہ سستانی صاحب کہتے ہیں۔ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے لیڈر ہیں، لبنان سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے، سیویئر پنشمنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یمن کے ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ سوئفٹ ریپرائزلز کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک رخ۔ اب میں تصویر کا دوسرا رخ اس عوام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے پر امریکہ کا جو وزارت دفاع ہے، پینٹاگون ہے، وہ اپنا رد عمل دیتا ہے، اور ان کا رد عمل کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے اور یہ ہم نے اپنے صدر کی ہدایت پہ کیا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ پومپیو کہتے ہیں کہ یہ ایک پریمپٹیو ایکشن تھا اور اس کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کیونکہ ہماری اطلاعات تھیں کہ جنرل قاسم سلیمانی مزید امریکن پرسنل کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور ہمیں تشویش تھی کہ مزید سولجرز اور ڈپلومیٹس نشانہ بن سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا سٹیٹمنٹ آتا ہے اور وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ یہ جو ایکشن لیا گیا یہ ڈیسائسو ڈیفینسو ایکشن تھا۔ جناب والا، جناب چیئرمین، 3,500 ایڈیشنل ٹروپس کویت میں اس نئی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے پلیس کر دیے جاتے ہیں اور یہ ساری صورتحال اب آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آ گئے۔ اس سے جو خطے کی صورتحال جو میں پہلے کہہ رہا تھا اور کہہ چکا ہوں کہ پہلے بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی، اس میں مزید کشیدگی جنم لیتی ہے، ایگریویٹ ہوتی ہے اور ٹینشنز پہلے تھی اور وہ ٹینشنز ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایوان جانتا ہے کہ یہ ٹینشنز جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، یہ راتوں رات جنم نہیں لی، بتدریج ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ سن 2018 میں جب ایران کے ساتھ موجودہ ایڈمنسٹریشن نے جو ان کا نیوکلیر معاہدہ تھا اسے لا تعلقی کی اور اس کے بعد سینکشنز امپوز کی، جس کو پچھلی ایڈمنسٹریشن اوباما ایڈمنسٹریشن کہتی تھی کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے مفادات میں نہیں ہے اور اس پر اثر نو مذاکرات ہونے چاہیے، تو ٹینشنز پہلے ہی جنم لے چکی تھیں اور سینکشنز لاگو ہو چکی تھیں۔ اس واقعے نے کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل کا کام کیا اور مزید جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں آگ بھڑکنے کے امکانات سامنے آ گئے۔ اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے no less a person than the Secretary General of the United Nations وہ کہتے ہیں کہ اگر جتنے پارٹیز کنسرنڈ ہیں وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ریسٹرینٹ ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ خطہ مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا دھکیلا جا رہا ہے اور دنیا ایک نئے چیلنج کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بہت ذمہ دار آدمی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ جو امریکی گفتگو اور جو میں نے تبادلہ خیال اب تک کیا ہے، اگر اس کا خلاصہ میں 3 مختصر نقطوں میں ایوان کی خدمت میں پیش کر دوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کی کیفیت اور وہاں کی ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں امریکن کہ یہ جو ہم نے قدم اٹھایا ہے، یہ ہم نے جو ایکشن لیا ہے، یہ پریونٹیو ان نیچر تھا۔ This is not to ignite a war, but to prevent a war. یہ ان کا موقف ہے۔ You don't have to agree with that, but that's their statement. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم مذاکرات کے لیے اور معاملات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی آمادگی کا وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر
ایران کی طرف سے مزید یا کوئی اس کے خلاف کوئی رد عمل آیا، انہوں نے ہماری کسی انسٹیٹیوشن کو یا کسی فرد کو نشانہ بنایا، تو ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا. تو یہ ایک کیفیت ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. جناب چیئرمین، یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حساس مسئلہ ہے، ایوالونگ مسئلہ ہے، اور اس پر ہمیں بحیثیت قوم کے، اور یہ صرف میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہر پاکستانی کا جملہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. ہر بحث مباحثہ اس کا بڑا نپاتولہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے امپلیکیشنز ہیں، اور اس کے امپلیکیشنز نہ صرف اس خطے کے لیے ہیں، اس کے امپلیکیشنز پاکستان کے لیے بھی ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سمجھتی ہے، اور دفتر خارجہ کا یہ ایک موقف ہے کہ یہ اساسینیشن جو ہوئی ہے جنرل قاسم سلیمانی کی، یہ ایک بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے فار آور ریجن. اس کی امپلیکیشنز ہیں، اور ان امپلیکیشنز کو ہمیں بحیثیت قوم سمجھنا ہے. اور ان امپلیکیشنز کا ایک موٹا اثر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خطے کا، اور صرف خطہ کا نہیں، اٹ کین گو بیونڈ دا ریجن، ایک امپیکٹ ہوگا، اور وہ انسٹیبلٹی، تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکورٹی بڑا ایک واضح ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور حکومت پاکستان کو اس میں بے حد تشویش ہے، اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. وائی؟ اور میں اب آپ کے سامنے 11 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری تشویش کی وجہ کیا ہے، and what it can lead to in our assessment as we see things today, and it is evolving, as I said. نمبر 1، ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ خطہ مزید ڈیسٹیبلائز ہوگا، اور خاص طور پر عراق اور سیریا کی ڈیسٹیبلائزیشن کے امکانات بڑھ گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات افغانستان پر بھی ہو سکتے ہیں، منفی اثرات ہو سکتے ہیں، اور افغانستان میں جو ہمارا پیس پروسیس ہے، ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے، جس میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے. جو سپوائلرز ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہاں امن و استحکام ہو، وہ اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں ٹو دیئر ایڈوانٹیج. تیسری چیز، یمن کی صورتحال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہاں جو ہوتیز ہیں وہ اس کی آڑ میں سعودی عرب، جو آپ کا ایک حلیف بھی ہے، دوست ملک ہے، اس پر مزید حملے کر سکتے ہیں جو پہلے ہوئے ہیں. حزب اللہ راکٹ پہلے بھی استعمال کرتے رہے اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ ہماری تشویش ہے، اور اس کا جو خطے پر اثر ہوگا اس کا بھی اندازہ آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں. On top of that, Mr. Chairman, this can lead to assassinations, high-profile assassinations in the region of US personnel in the region. اور اس کی implications کیا ہوں گی؟ I do not have to, dilate any further on that. چھٹی چیز، اسٹریٹ آف ہرموز کا بلاکیڈ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک رد عمل آ سکتا ہے اور بلاکیڈ ہو سکتا ہے، اور اس بلاکیڈ کی شکل یہ ہوگی کہ آپ کی آئل سپلائیز جو ہیں وہ انٹرپٹ ہوں گی، اور جب آئل سپلائیز انٹرپٹ ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہم پر کیا، گلوبل اکانومی پر کیا ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس سے بھی ایک اور چیز آگے نکلتی ہے، وہ ہے ریننسیشن آف JCPOA
BOA, तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि बड़ी लंबे मज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के बारे में एक मुआहदा हुआ था, वो उससे पहले अमेरिका ला ताल्लुक हुआ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ला ताल्लुक हुई, और अब इम्कान है और शुनीद है कि ईरान भी उससे ला ताल्लुक हो सकता है। और ये जो कल यानी कि इतवार के रोज जो एक दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग हुई है, मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें यह फैसला किया गया है कि ईरान जो 2015 का यह मुआहदा है उससे लाताल्लुक हो जाए, और उन्होंने जो अपने पर अज खुद यूरेनियम की इनरिचमेंट की पाबंदी लगाई थी वो उससे मुबर्रा हो जाए। अगर ऐसा चीन में जाने की जरूरत नहीं है। जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ पाकिस्तान हैं, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी सपाह ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के शहरियों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दहशतगर्दी की लड़ाई में। हमारा माली, हमारा जानी नुकसान जिस कैफियत का हुआ है वो आप पूरे उससे वाकिफ हैं। और ये भी एक हकीकत है कि सन 2019 जो अभी साल गुजरा है, ये अगर हम 2006 से लेकर 19 का रिकॉर्ड का मुताला करें तो दिस वॉज द मोस्ट पीसफुल ईयर विज़-विज़ टेररिज्म। इट वॉज कंट्रोल्ड, इट वॉज कंट्रोल्ड। खदशा ये है कि अब उसके उस जिन को जो बोतल में बंद किया गया था उस फिर सर निकालने की कोशिश कर सकता है। जनाबे वाला, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, और उसका इंपैक्ट हम पर क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रिकवरी पे क्या होगा, यू नो दैट। फिर OIC बदकिस्मती होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती थी, और अब इस वाक़े के बाद मजीद उसके तकसीम के इम्कानात बड़े हैं, कम नहीं हुए, बड़े हैं। मैं समझता हूं जनाब चेयरमैन कि और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान अब आपकी और कौम के जज्बात को सामने रखते हुए, इस ऐवान के जज्बात को सामने रखते हुए हम कोशिश और काविश ये कर रहे थे कि हम OIC को यकजा करें। और पिछले दिनों में हमारे इंटरैक्शंस हुए थे कुछ दोस्त ममालिक के साथ जो OIC में कलीदी हैसियत रखते हैं, जिससे हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि हम मसले कश्मीर पर और कश्मीर में जो इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है उस पर हम इस फोरम को यकजा करें और उससे एक मौसर आवाज हिंदुस्तान के खिलाफ बुलंद कराएं, वहां से निकले आवाज। बदकिस्मती से मुझे कहने की ये इजाजत दीजिए कि इसने उस माहौल को भी और उस काविश को भी मुतासर किया है और उसके होने के इम्कानात मौजूद हैं। और आखिरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो हमारी असेसमेंट है, और वो है कि हिंदुस्तान जो इस आड़ में है और ताक में रहता है कि जब भी पाकिस्तान पे कोई मौका मिले तो कोई जर्ब लगाए, और आजकल खास तौर पर जो उनके अपने मुल्क की कैफियत है कि आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एक एहतजाज की कैफियत है। स्टेट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट कम से कम 11 स्टेट्स तो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जो बिल्कुल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से लाताल्लुक दिखाई दे रही हैं और कहती हैं हम इस पर अमल पैरा नहीं होंगे। वो कानून पार्लियामेंट ने कर दिया है पास, और जो NRC है उसका रद्द-ए-अमल भी आपके सामने है और एहतजाज हो रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत उसको दबाने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। पहले तो हम जामिया को रो रहे थे, जामिया मिलिया इस्लामिया को रो रहे थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाकयात पर पूरी कौम गम से निढाल थी, और अब अपनी नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ वो आपने कल देख लिया। अब इससे तवज्जो हटाने के लिए
انہیں ایک موقع مل سکتا ہے اور ایسٹرن بارڈر کی ہماری تشویش میں اضافہ ہوا ہے. اور اضافہ یہ ہوا ہے کہ دہشت گردی کی آڑ میں کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے جس کا خدشہ پہلے بھی تھا اور میں خطوط کے ذریعے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو اور سیکورٹی کاؤنسل کے صدر کو آگاہ کرتا چلا آیا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. جناب چیئرمین, میری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری صورتحال پس منظر اسیسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. We have clarity. There's clarity in our approach and there's clarity in our policy. اور وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کرنا چاہوں گا. نمبر 1, پاکستان سمجھتا ہے اور دفتر خارجہ سمجھتا ہے, وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکشن, یہ ایکشن یا اس کے بعد دیگر کوئی ایسے ایکشن اٹھائے جاتے ہیں, کوئی ایسا رد عمل آتا ہے جس سے کہ اس خطے کا امن اور استحکام متاثر ہوتا ہے, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. خطے کے مفاد میں تو یقیناً نہیں ہے, پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اس سے ہمارا فوکس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جناب والا, اس پر ہم بڑا واضح موقف دے چکے اور 3 تاریخ کو ہی ہم دے چکے بروز جمعہ, آج پیر کا روز ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا واضح موقف لیا ہے کہ پاکستان کسی یونیلیٹرل ایکشن کی تائید نہیں کرتا, اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یوز آف فورس مسئلے کا حل نہیں ہے. یوز آف فورس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں, سلجھ نہیں سکتے. جناب والا, ہم بڑا واضح ہم نے ایک موقف اپنایا ہے اور ہم نے اعادہ کیا ہے ان پرنسپلز کا جو ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں, جو انشرائنڈ ہیں یو این چارٹر میں. ہم نے بالکل کہا ہے کہ ہم ان اصولوں کی پاسداری کے قائل ہیں اور ان پر کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب والا, پاکستان سمجھتا ہے کہ سب پارٹیز کو صبر و تحمل کے کام لینا چاہیے, اور ہمارے جتنے انٹریکشنز ہوئے ہیں اور میرے کل جتنے انٹریکشنز ہوئے ہیں, حتیٰ کہ جب ایران کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن ہوا اور مجھے اندازہ ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے, میں نے ان سے بھی, جواد ظریف صاحب سے بھی کہا کہ I understand what you're going through, but I would urge that Iran should exercise its traditional wisdom and refrain from any escalatory measure. Try and de-escalate in the larger interest of the region. جناب والا, پاکستان آج بھی سمجھتا ہے اور ہماری واضح پالیسی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, ان کا مناسب جو ہے راستہ وہ ہے ہم ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے in accordance with international law, diplomatic means in accordance with international law, ہم اس کو فوقیت دیں, اس کو اہمیت دیں اور ان کے ذریعے ہم ان کو حل کریں. مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ, میں پہلے عرض کر چکا, وولٹائل تھا, ہے, اور یہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا موقف ہے, نہیں ہو سکتا. اس کے بھیانک اثرات ہوں گے, ڈیزاسٹرس ہوگا اس ریجن کے لیے, اور ہم ریجن کا حصہ ہیں, اور ہم بھی جب آگ لگے گی تو ہم اس کے سیک سے اور اس کی گرمائش سے بچ نہیں پائیں گے. جناب والا, پاکستان واضح طور پر یہ موقف اپنا چکا ہے, اور میں نے جتنے فورن منسٹرز ہیں ان سے یہ شیئر بھی کیا ہے کہ وی آر کلیئر کہ پاکستان کی سرزمین and our soil will not be used against any other state.
اور نہ ہی پاکستان اس ریجنل کانفلکٹ کا حصے دار بنے گا. ہم امن کے لیے تو ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار تو ادا کر سکتے ہیں, ہم آگ بھڑکانے کہ نہ ہماری پالیسی تھی اور نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. یہ ہماری واضح پوزیشن ہے. جناب والا, ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خطے کو اس آگ سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو اس آگ سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں, ہماری اولیت پاکستان کی ترجیحات اور پاکستان کے مفادات ہیں اور ہونے چاہیے. ہم غافل نہیں ہو سکتے کہ ایک طرف ہمارا پڑوسی ہے, ہمارے تاریخی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, اور دوسری طرف ایسے ممالک موجود ہیں جناب چیئرمن جہاں 40 لاکھ سے زیادہ اوور 4 ملین پاکستانی رہائش پذیر ہیں. دے آر گینفلی امپلائڈ, روزگار کماتے ہیں, تو ان کا روزگار بھی اور ان کے روزگار سے بڑھ کر ان کی سیفٹی درکار ہے, ہماری ذمہ داری ہے, اور اس سے بھی ہم آنکھ نہیں چرا سکتے. چنانچہ یہ ہمیں دونوں زاویے اور دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اس لیے جناب چیئرمین, میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ارج کر رہا ہے, پاکستان درخواست کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, اقوام متحدہ سے, اقوام متحدہ کے ان اداروں سے جن کی ذمہ داری ہے امن و استحکام, پیس اینڈ سیکورٹی, یعنی کہ سیکورٹی کاؤنسل, سیکرٹری جنرل, کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اس آگ کو بجھانے اور اس خطے کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. ہم نے اس صورتحال کو ہم مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں, ہم اس کو اسیس کر رہے ہیں. میں نے دفتر خارجہ میں اس پر ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے جس میں 2 ہمارے جو متعلقہ جو اس خطے سے ڈیل کرتے ہیں اور جو امریکہ سے ڈیل کرتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, 4 ڈی جیز ہیں کنسرنڈ, اور وہ آن اے ڈے ٹو ڈے ان آور ٹو آور بیس اس سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پر نظر رکھیں, اور نہ صرف اس پر نظر رکھیں بلکہ حکومت وقت کو, اور صرف حکومت وقت نہیں, پاکستانی قوم کو, پاکستان کے منتخب نمائندوں کو, پاکستان کی سینٹ کو, پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو گاہے بگاہے مطلع بھی کرتے رہیں اور اپنی سفارشات بھی ان کی خدمت میں پیش کریں. جناب والا, یہ چیلنج ریجنل چیلنج ہے, یہ چیلنج ہے جس سے پاکستان دوچار ہوا ہے. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ہم اس سے دوچار ہیں. ہم نے اس خطے میں رہنا ہے. ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کئی ممالک میں کشیدگی ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, تناؤ ہے, لیکن فارچونیٹلی پاکستان از ون کنٹری جس کے آپس میں جن کے تعلقات میں رنجشیں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں. پاکستان کی کسی سے غلط فہمی نہیں ہے. وی ہیو گڈ ریلیشنز ود آل کنٹریز of the region, all barring, one on the eastern side. تو ہم ان کو تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم ان کو برقرار رکھنا چاہیں گے اور انشاءاللہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. لیکن پاکستانی قوم, پاکستانی افواج بھی غافل نہیں ہیں, اور اس پر ہمیں یک زباں ہو کر, جیسے میں عرض کر رہا تھا اور جیسے اس ایوان نے مظاہرہ کیا ہے, اور میں بالکل ایک دفعہ پھر پورے ہاؤس کا, سب سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر پر اور جو کوئی ایسا ایشو آیا ہے جس کا اسٹیٹ آف پاکستان سے تعلق ہوا ہے, آپ کا رویہ بڑا ذمہ دارانہ رہا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ یہ ایوان اور یہ قوم اس نہایت نازک وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی
اور اس کا ایک ہی مفاد ہوگا اور وہ ہے پاکستان کا مفاد. شکریہ.